کے الیکشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایسا الیکشن بنا دیا گیا کہ یہاں پر روڈ کی مسائل، پانی کا مسائل، ٹریفک کا مسئلہ، اس پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ ہم ہندوستان کا ایک نیا وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ صرف مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے بی جے پی دلی سے اپنے بڑے بڑے منسٹروں کو حیدرآباد بلا رہی ہے، کیونکہ بی جے پی یہ دیکھ چکی ہے کہ مجلس کو ہرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے بھارتیہ جنتا پارٹی مرکزی وزیروں کو، ان کے دلی کے قائدین کو حیدرآباد کو بلا بلا کر مجلس کے خلاف بیانات جاری کرا رہی ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ بی جے پی کا ایک لیڈر یہ کل بیان دے دیا کہ اگر بی جے پی حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن جیتتی ہے تو پرانے شہر میں بی جے پی سرجیکل سٹرائک کرے گی، اور سرجیکل سٹرائک کرنے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی پرانے شہر سے پاکستانیوں اور روہنگیوں کو نکالے گی۔ میرا بی جے پی سے ایک ہی سوال ہے، بلکہ میں ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اور ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ کو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 6.5 سال سے آپ کی حکومت ہے، یہاں پر پارلیمنٹ میں سکندرآباد سے آپ کا ایم پی ہے اور وہ وزیر بھی ہے، منسٹر آف ہوم ہے سکندرآباد کے ایم پی۔ اگر حیدرآباد میں پاکستانی ہے، روہنگیا ہیں، تو 6 سال سے اور 1.5 سال سے آپ کا یہ سکندرآباد کا ایم پی جو منسٹر آف ہوم ہے، کیا وہ سو رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر پاکستانی روہنگیا ہیں؟ میں نریندر مودی وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی اور آپ اس بلدیہ کے الیکشن میں فرقہ پرستی کو فروغ دے رہی ہے، نفرت کو فروغ دے رہی ہے۔ اور اگر آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پرانے شہر میں پاکستانی ہے، تو میں وزیر اعظم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سکندرآباد کا ایم پی جو آپ کے کیبنٹ کا منسٹر ہے، وہ ایک ناکام منسٹر ثابت ہوا، اس کا ایک فیلئر ہے، اس کو فوراً کیبنٹ سے برطرف کرنا چاہیے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے کہ انہوں نے حیدرآباد میں پاکستانی اور روہنگیوں کو رہنے کی کیسے اجازت دی۔ آپ بتائیے کہ الیکشن آتا ہے تو ان کو پاکستان یاد آ جاتا، الیکشن آ جاتا روہنگیا یاد آ جاتا، الیکشن آ جاتا تو مجلس ملک کے مفاد میں نہیں ہے، الیکشن آ جاتا تو ریبڈ اسلامزم کی بات کرتے ہیں۔ بی جے پی کے لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ اتنے بڑے بڑے جو 2-3 منسٹر اب تک آ چکے ہیں الیکشن میں، جب حیدرآباد میں بارش آئی تھی 100 سال کے بعد سیلاب، اتنی بارش آئی کہ کئی علاقوں میں پانی کی وجہ سے گھر پانی میں داخل ہو گیا۔ کیا وزیر اعظم نریندر مودی آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے مرکزی وزیر کو بھیجاتے؟ آج الیکشن ہے تو ایک نہیں، 2 نہیں، 3 منسٹر آ رہے اور کل پرسوں بھی آئیں گے، مگر جب حیدرآباد کے حیدرآبادی عوام اس سیلاب میں پریشان تھی تو نہ بی جے پی نے کوئی منسٹر کو بھیجایا، نہ بی جے پی نے حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک پیسہ دیا۔ میں جب یہ سوالات کرتا ہوں بی جے پی سے تو بی جے پی بڑی ناراض ہو جاتی ہے، اسی لیے مجلس پر الزام لگاتے ہیں۔ پورا بی جے پی کا الیکشن کا انتخابی مہم آپ دیکھ لیجئے، بی جے پی ایک کتاب نکالتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ یہ حیدرآباد میں ایسا نہیں ہوا، اور کتاب کے پہلے پیج کے اوپر بی جے پی اسد الدین اویسی کی فوٹو لگاتی ہے۔ اے بی جے پی والو، کیا تم مودی کی فوٹو پر ووٹ نہیں مانگ سکتے؟ آج تم اتنے کمزور ہو گئے کہ اسد الدین اویسی کی فوٹو لگا کر تم کو عوام کے درمیان میں جا کر بھیک مانگنا پڑ رہا ہے ووٹ کی۔ یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آج بی جے پی کو بھی اسد الدین اویسی کی فوٹو لگا کر، مگر ان کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد میں نفرت کو پیدا کیا جائے، حیدرآباد کے پرامن ماحول کو خراب کیا جائے،
حیدرآباد میں گھر گھر میں لڑائی کو پیدا کیا جائے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بی جے پی کے اس نفرت کے پیغام کو آپ کو اور ہم کو مسترد کرنا ہے، اور اس کو مسترد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام مل کر متحدہ طور پر، اجتماعی طور پر ڈھولک پور کے تمام ذمہ داران، تمام بزرگ، تمام ہماری ماں اور بہنیں، تمام نوجوان اپنا ایک ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں اور بی جے پی کو یہاں سے شکست دے دیں. اور بی جے پی کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد میں اب کوئی نفرت پیدا نہیں کر سکے گا. ہم حیدرآباد ہمارے لیے ایک امن کی جگہ ہے اور اس کو پرامن رکھنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. آپ بتائیے کہ بی جے پی کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے. اے بی جے پی والوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، پچھلے کئی مہینوں سے چائنا کی فوج لداخ میں ڈپسانگ پلین میں 900 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ بھارت کی زمین پر چین کی فوج گھس کر قبضہ کر کے بیٹھی ہے. میں وزیر اعظم سے پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جناب نریندر مودی، آپ چین کی فوج کے اوپر سرجیکل سٹرائک کرو، بھارت کی زمین کو حاصل کرو، اس زمین کو جہاں پر ہمارے 20 سپاہیوں نے، چینی فوجوں نے ان کی جان لے لی، جس میں ایک سدھی پیٹ، جس میں ایک تلنگانہ کا ایک میجر بھی تھا، جہاں پر ہمارے فوج نے اپنا خون بہایا ہمارے ملک کی زمین کی حفاظت کرنے کے لیے. آج ان کی قربانی کہاں چلے گئی؟ جس جگہ پر ان کو چینی فوج نے مارا تھا، اسی مقام پر آج چین وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بی جے پی میں طاقت نہیں ہے کہ چین کے خلاف سرجیکل سٹرائک کرنے کا مطالبہ کرنا. میں ڈھولک پور کے جلسے سے ہندوستان اور بھارت کے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سرجیکل سٹرائک کرنا ہے تو پرانے شہر پر نہیں، سرجیکل سٹرائک کرنا ہے تو چین کی فوج پر کریے. ہم تمام وزیر اعظم کی تائید کریں گے، مگر وزیر اعظم اتنے بہادر ہیں کہ اپنی زبان سے چین کا نام لینے سے بھی ڈرتے، چین کا نام تک نہیں لیتے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بی جے پی کی پالیسی ہے. مجلس پر الزام لگاتے کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرستی کو فروغ دیتی ہے، مجلس کسی مذہب کے خلاف ہے. ارے کیا تم بھول گئے کہ یہی اکبر الدین اویسی تھے جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر تلنگانہ کے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کی لال دروازے کی مندر کو حکومت اپنی جانب سے 10 کروڑ روپے کا اعلان کرے تاکہ اس مندر کا جو کام ہے وہ پورا ہو سکے. آپ بتائیے مجلس کیا چاہتی ہے؟ مجلس انصاف چاہتی ہے اور مجلس ڈیولپمنٹ چاہتی ہے. اگر میری لڑائی انصاف کی ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بی جے پی نے ایک منحوس قانون پارلیمنٹ میں بنایا جس کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی وہ قانون کے تحت جس پر کیس بک کیا جائے گا، پوری دنیا میں اتنا سخت قانون نہیں ہے جو بی جے پی نے بنایا. 120 دن ڈیٹینشن ٹائم اس میں ہے. میں پارلیمنٹ میں اکیلا تھا اور دوسرے 2 پارٹیز کے لوگ تھے، مسلم لیگ کے اور کمیونسٹ پارٹی کے لوگ تھے، جنہوں نے اس قانون کی مخالفت کی تھی. میری تقریر آج بھی یوٹیوب پر آپ جا کے دیکھیے. اس قانون کو یو اے پی اے کا نام دیا جاتا ہے. بی جے پی کو اس بات کی تکلیف ہے کہ کون ہے یہ جو دلائل کے ساتھ ہماری غلطیوں کو اور ہمارے کمزوریوں کو دکھا رہا ہے. بی جے پی کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ میں مجلس کے صرف 2 ایم پی ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین نے ٹرپل طلاق قانون جو مودی کی حکومت نے بنایا، ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی اور بتا دیا یہ قانون مسلم خواتین کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ ان کی بربادی کے لیے بنایا جا رہا ہے. جب CAA کا قانون پارلیمنٹ میں لایا گیا تو پوری پارلیمنٹ کے سامنے ساری دنیا نے دیکھا کہ نریندر مودی کے 306 ایم پیز کے سامنے اگر کسی نے اس قانون کو کالا قانون قرار دیا، کسی نے اس قانون کو ہمارے ملک کے آئین اور سمویدھان کے خلاف قرار دیا
اور اس قانون کو پورے پارلیمنٹ میں پھاڑ دیا تو اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا۔ اسی لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ مجلس ہر محاذ پر بی جے پی سے کھل کر مقابلہ کرتی ہے۔ ہم الفاظ چاپ کر خاموش نہیں بیٹھتے، ہم مصلحت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے نہیں کرتے۔ یہی بات آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھولک پور میں مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکنے کے لیے پورے فرقہ پرست طاقتیں ایک ہو کر یہاں سے مجلس کے امیدوار کو ہرانا چاہتی ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بلدی انتخابات بی جے پی نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہر کوئی اگر نام لیتا ہے تو اسد الدین اویسی کا نام لیتا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کا نام لیتا ہے، چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو، ٹی آر ایس ہو، بی جے پی ہو، ان کو کوئی نظر نہیں آتا سوائے ایک شیروانی کے، اور تمام کے تمام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی پر تنقید کریں گے، اسد الدین اویسی کو پر نشانہ عائد کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اسد الدین اویسی ایسا ہے اور ان کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ایسی ہے۔ میں ان تمام پارٹیز سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لو، میرے بارے میں جو جھوٹ بولنا چاہتے بول لو آپ، کیونکہ میرا یقین ہے کہ جھوٹ کا سر نہیں ہوتا، ہمیشہ سچ کامیاب ہوا۔ تم لاکھ کوشش کر لو، انشاءاللہ تعالی بھولک پور کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہاں سے مجلس کا امیدوار اسد الدین اویسی ہے اور اسد الدین اویسی کو کامیاب کریں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں، میرے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو دیکھ کر ووٹ دیجئے۔ جہاں پر پتنگ کا نشان بیلٹ پیپر پر آئے گا آپ دیکھیے اور وہاں پر مہر لگائیے۔ میں کانگریس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کانگریس اب آخری اتنی کمزور ہو چکی ہے کانگریس کہ جب چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے نا تو وہ کانگریس کا معاملہ ہے، وہ کانگریس کا معاملہ ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا اگر حیدرآباد کے بلکہ دنیا کے سب سے مشہور حکیم کے پاس بھی آپ جا کر بولیں گے حکیم صاحب یہ کانگریس پارٹی بہت کمزور ہو گئی، ذرا طاقت کی دوا بنا دو، تو حکیم صاحب نفس دیکھ کر بولیں گے بابا ایسی طاقت کی دوا میرے پاس نہیں ہے جو اس مریض پر کام کر سکے۔ ان کا اب ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پھر لیں تو کیا کرنا، ان کے ساتھ پھرنے والے میرے کو فون کر کے بول رہے کہ صاحب اب پھر لے رہے، ووٹ تو پتنگ کو ہی پڑنے والا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بھائی کا جو کانگریس پارٹی چھوڑ کر آ گئے۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا اور آپ کے تمام ساتھ